به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. انسان خطا کا پتلا ہے اور بھول جاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہمارا پالنے والا ہے، ہمارے آنے والے دن سے بھی واقف ہے، اور جو کچھ ہم نے کیا ہے اس کو بھی بخوبی جانتا ہے. اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالی ہمیشہ قرآن کے اندر اس سے پہلی قوموں کا تذکرہ کر کے ان کو ہمیشہ یاد دلاتا ہے کہ اے لوگوں، ہمیشہ نیکی کی بات کہتے رہو، ہمیشہ بھلائی کی بات کہتے رہو اور برائی سے منع کرتے رہو. یہی بات لقمان نے اپنے بیٹے سے کہی، یا بنی اقم الصلاۃ، اے میرے بچے نماز قائم کر، وامر بالمعروف ونہی عن المنکر، نیکی کا حکم دیتا رہے، برائی سے اپنے آپ کو بچاتا رہے. واصبر علی ما اصابک، اور صبر کر جب تیرے اوپر کوئی اس پاداش کے اندر کوئی مصیبت آئے. ان ذلک من عزم الامور، یقیناً یہ اللہ کے نزدیک بہت صبر کرنے والے عزم امور والا کام میں سے ایک کام ہے. اور پھر ایک عجیب بات بتائی، اس کے اندر بھی حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا، یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہرا. ان الشرک لظلم عظیم، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے. اب ظلم کا مطلب اردو کے اندر کچھ اور ہے، فارسی میں کچھ اور ہے، اور عربی کے اندر کچھ اور ہے. عربی کے اندر ظلم کا مطلب ہے وضع شیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی اور جگہ پہ رکھ دینا، یہ ظلم ہے. اور شرک کو ظلم کہا گیا کیونکہ شرک کے اندر انسان اللہ کے احکامات، اللہ کی قدرت کو ہٹا کر کسی اور کے ذمہ یہ چیز لگا دیتا ہے، یہ ظلم ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، ہمارا پیدا کرنے والا ہے، لیکن ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود بنا لیتے ہیں، کسی اور کے لیے سجدہ کرتے ہیں، کسی اور سے تمنا رکھتے ہیں، کسی اور سے امیدیں رکھتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ، اللہ کے حقوق کے ساتھ ظلم ہے، اس سے منع ہونا ضروری ہے. اور یاد رکھیے اس دنیا کے اندر سب سے بڑا منکر، سب سے بڑی برائی وہ شرک ہے. جب کوئی بندہ شرک میں مبتلا ہوتا ہے تو وہ اپنے ذوم میں تو یہ سمجھتا ہے کہ میں بڑے اچھے کام کر رہا ہوں، در حقیقت وہ تمام اپنے اعمال کو اکارت کر رہا ہوتا ہے. اللہ کے علاوہ کسی اور سے تمنا رکھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید رکھنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو مشکل کشا سمجھنا، حاجت روا سمجھنا، اللہ کے علاوہ کسی کو داتا سمجھنا، یہ اللہ کی توہین ہے. یہ توہین ایسی ہے کہ ہم انسانی زندگی کے اندر اس کو برداشت قطعی طور پہ نہیں کرتے. مثال دیتی ہے، مثال ذرا سخت ہے لیکن سمجھانے کے لیے دی جاتی ہے کہ کوئی شخص اپنی بیوی سے بڑی محبت کرتا ہو، لیکن اس کی بیوی کہے آپ بہت اچھے ہو لیکن فلاں شخص بھی مجھے بڑا اچھا لگتا ہے، تو کیا خیال آپ اس کو برداشت کر لو گے؟ قطعی طور پہ برداشت نہیں کرو گے. بیوی کا کان پکڑ کے اس سے کہو گے میرے گھر سے نکل جا، تو میری وفادار نہیں ہے. اگر ہم انسان ہوتے ہوئے یہ چیز برداشت نہیں کر سکتے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے غصے کو بھڑکا دینے والی یہ بات ہے کہ ہم کہیں اللہ تو بھی قادر ہے، کچھ اور قادر بھی ہیں.
اللہ تعالیٰ تو بھی سننے والا ہے، لیکن کچھ اور لوگ بھی ہیں جو ہماری پکار سنتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو بھی مدد کرتا ہے، لیکن اور دستگیر بھی دنیا کے اندر موجود ہیں۔ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے غصے کو بھڑکا دیتی ہیں۔ ہم جس طریقے سے اگر بات کریں گے تو اس کو قرآن کہتا ہے ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ سب سے بڑا منکر وہ شرک ہے، اور سب سے بڑا بھلائی جو ہے، امر معروف جو ہے، نیکی کا حکم دینا، وہ توحید ہے۔ ہم جب توحید کی بات کرتے ہیں تو تمام معبودوں سے لا تعلقی کا اظہار ہے۔ جب شرک کی بات کرتے ہیں تمام غیر اللہ کی عبادت سے ہم لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں۔ اور یاد رکھ لیجئے، جس وقت کوئی شرک میں مبتلا ہوتا ہے وہ اپنے آپ کو غافل سمجھتا ہے، اسی لیے کہا کہ شرک انتہائی خطرناک ہے۔ یہ انسان کے جسم میں داخل ہو، افکار میں داخل ہو کے بندے کو غافل کر دیتا ہے، سمجھتا ہے میں بڑا صحیح آدمی ہوں، میرے صحیح راستے پہ چل رہا ہوں۔ اور کہا کیا جاتا ہے، ہم اللہ ہی کو پکارتے ہیں، یہ جن کے سامنے ہم ڈنڈوت کرتے ہیں، جن کے سامنے ہم جھکتے ہیں، جن کو سجدہ و رکوع ہم کرتے ہیں، جن کی ہم تعریف کرتے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ یہ دینے کے قابل نہیں ہیں، لیکن یہ کون ہیں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہمارے سفارشی ہیں۔ اللہ ہماری سنتا نہیں اور ان کی موڑتا نہیں۔ بالکل یہی چیز آپ اگر تاریخ مکہ کو دیکھیں، قریش کو دیکھیں، ان کا بھی یہی حال تھا۔ لات و منات و عزا اور ان کے جتنے بت خانہ کعبے کے اندر موجود تھے، وہ یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ہماری پروردگار ہیں، یہ ہمارے پالنے والے ہیں، یہ ہمارے پیدا کرنے والے ہیں، یہ ہمارے رب ہیں، یہ نہیں کہتے تھے۔ ہاں، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ ان بزرگوں کی، وہ اونچے بزرگوں کی ہستیوں کے بت ہیں، بطور نشانی ہم نے اوپر یہاں پہ رکھے ہوئے ہیں، یہ اللہ کے تعالیٰ کے ہمیں ہمارے سفارشی ہیں، یہ بتاتے ہیں۔ اب اس کے اندر دیکھیے دو چیز سامنے آتی ہیں۔ نمبر ایک، اللہ تعالیٰ کی توہین ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہم یہ سمجھتے ہیں، جو بندہ مشرک ہے عقل اس کی ماری گئی ہوتی ہے، وہ یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ تمہارے رگ جان سے بھی قریب ہے، تم سنتے ہو، سرگوشی کرتے ہو، دل میں کچھ محسوس کرتے ہو، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا مانگیں، کیسے نہ جانے گا، کیسے نہ سنے گا اس کو، وہ سنتا ہے۔ لیکن مشرک کہتا ہے نہیں، اللہ تعالیٰ ہماری نہیں سنتا، اللہ تعالیٰ کو سفارش کروانے کی ضرورت ہے۔ وہ دنیاوی معاملہ ہے، جیسے آپ کو کسی منسٹر سے اگر کام کروانا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کسی سیکٹری کے پاس جائیں گے، بھائی تو منسٹر صاحب میرا کام یہ نہیں کر رہے، آپ میرا کام کروا دو۔ ہم نے سمجھا ہے نعوذ باللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ ایسا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری تو سنتا نہیں، ہاں اپنے جو بزرگ ہیں، مقرب ہیں، جن کو ہم نے سمجھا کہ یہ مقرب ہیں، تو پتہ نہیں وہ مقرب ہیں کہ نہیں ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب ہیں، اللہ تعالیٰ کے خاص ہیں، یہ ہماری نہیں سنتے، لیکن جب ہمارا کوئی بندہ سفارش کرے گا تو یہ سن لیں گے۔ اور اس کے بارے میں ایسی ایسی کہانیاں گھڑی جاتی ہیں، ایسی ایسی باتیں کی جاتی ہیں کہ بندہ حیران ہوتا ہے، عقل دھنگ ہو جاتی ہے کہ بندہ کوئی عقل والا بندہ ایسی بات کرنے کے قابل ہے، سوچ سکتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ ایک عورت آئی بڑی روتی ہوئی، اس کا بیٹا جو ہے وہ اپنی شادی کے اندر جا رہی، اس کے بیٹے کی بارات ڈوب گئی۔ اب وہ عورت آئی کس کے پاس؟ شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس۔ اب دیکھیے شرک کا معاملہ کیسے کہانیاں گھڑی جاتی ہیں۔ ان سے کہا کہ میں تیری مریدنی ہوں اور میرے بیٹے کی بارات ڈوب جائے، یہ کیسے ممکن ہے؟ میرے بیٹے کو زندہ کرو، میرے بیٹے کا مسئلہ حل کرو۔ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ انہوں نے اپنے ہاتھ اس میں سمندر میں مارا اور کشتی کو نکال کے باہر کھڑا کر دیا۔ اب یہ باتیں کیا ہیں؟ یہ اللہ نے ڈبویا، لیکن اللہ کا ایک بندہ جو ان کے نزدیک اللہ کا ولی ہے، اور یقیناً ہو سکتا ہے اللہ کا ولی ہو، لیکن جھوٹی باتیں منسوب کی گئی ہیں، اس نے نکال کے باہر کھڑی کر دی۔ پھر ایک اور بات بڑی مشہور آج کل دیکھیں آپ نیٹ پہ بھی ہوگا، بڑے جتنے بھی ہمارے اس طبقہ کے لوگ ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک بندہ فوت ہو گیا، قبر کے اندر اس کو رکھا گیا، اور اس کے بعد منکر نکیر آ گئے، وہ جو بیٹھے ہیں حساب لینے والے، وہ دو فرشتے آئے، کہنے لگے تو بتا تو کون ہے؟ من ربوں کا؟ کہتا ہے تجھے پتہ نہیں ہے میں غوث اعظم کا جو دھوبی ہوں۔ کہہ رہے من نبیوں کا؟ کہ تجھے سنا نہیں کہ میں فلاں بندے کا دھوبی ہوں؟ اور پھر وہ کہتے ہیں وہ بخشا کیا؟ بولو اس فرشتے نے کہا یہ بڑا اونٹ پہنچا ہوا بندہ ہے، اس سے سوال جواب مت کرو، کیونکہ یہ فلاں کا وہ ہے، مرید ہے، اس کا دھوبی ہے، اس کے ساتھ سوال جواب نہ کرو۔
اب یہ چیزیں عام پڑھے لکھوں کے اندر پائی جاتی ہیں. کتنا کم عقلی والی بات بندہ کو کرے اور بولے جی میں اللہ کے فلانے بندے کا میں دھوبی ہوں، لہٰذا مجھ سے سوال جواب مت کرو. یہ بھائی وہ ہے جو عقل جو معاف کر دیتی ہے. یہ وہ شرک ہے جس کے اندر بندہ سوچنے سمجھنے سے بھی غافل ہو جاتا ہے اور اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہ درست کر رہا ہوں. اور یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور خاص اور اس سے پہلے تمام انبیاء کو ایک مشن دے گئے. وہ مشن ایک نقطے پر مرتکز تھا، باقی اس کے اساسات مزید بھی ہیں، لیکن سب سے اہم ترین بات کیا تھی کہ اے لوگوں اپنا عقیدہ درست کر لو. اے لوگوں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. اے لوگوں کہہ دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، کوئی پالنہار نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی بچانے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل میں ڈالنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ دینے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی غم میں ڈالنے والا نہیں، خوشی دینے والا نہیں، الا اللہ، سوائے ایک اللہ کے. وہی اللہ ہے جو ہر چیز پہ قادر ہے، وہی اللہ ہے جو تمہیں عطا کرتا ہے، وہی اللہ ہے تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہے، وہی اللہ ہے جو تمہاری تمناؤں کو پورا کرتا ہے، وہی اللہ ہے جو تمہیں غلط راستے پہ چلتے دیکھتے ہوئے تم بھٹکانے سے بچنے کے لیے قرآن کو نازل کیا، اللہ کے رسول کو بھیجا کہ جاؤ ان لوگوں کو سمجھاؤ کہ یہ غافل ہیں، ان تک بات پہنچاؤ کہ یہ سمجھتے نہیں ہیں، ان تک بات پہنچاؤ کہ ان کو ابھی تک وہ شعور حاصل نہیں ہوا کہ اللہ کی ذات کو پہچان سکے. پوری 23 سالہ زندگی کے اندر اللہ کے رسول کے سب سے بڑا مشن یہی تھا. خاص طور پر مکی دور کے اندر تو اور کوئی بات نہیں تھی. لوگوں کی تربیت کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی عظمت کو دلوں میں بٹھانا ہے، ایمان کو گہرا کرنا ہے. اور ایمان گہرا ہونے کے نتیجے کے اندر کیا ہوتا ہے کہ انسان کا سب کچھ اللہ کے لیے ہو جاتا ہے. جب ہی قرآن کی کہتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ہماری نماز، ہماری قربانی، ہماری نمازیں، ہماری ہر چیز صرف اللہ کے لیے ہیں. ہم اللہ کے لیے ہی جیتے ہیں، اللہ ہی کے لیے مرتے ہیں. اگر یہ نقطہ انسان کے ذہن کے اندر جاں گزی ہو جائے، اگر یہ نقطہ انسان کے دل کے اندر پیوستہ ہو جائے کہ ہم صرف اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ کے علاوہ کسی کا ہمیں خوف نہیں، اللہ کے علاوہ کسی سے ہمیں امید نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا معاملہ اس سے پہلے تو مختلف تھا، لیکن اب تو معاملہ اتنا بڑھ کے آگے غیر اللہ کی عبادت کے لیے ہم بہت آگے بڑھ کے سوچتے ہیں، فکر بھی کرتے ہیں، اور ہمیں تمام وسائل بھی حاصل ہیں کہ غیر اللہ سے جتنا مانگتے ہو مانگتے چلے جاؤ. اور یاد رکھو یہ وہ بنیادی چیز ہے جو اسلام کے اوپر کاری ضرب، یہی وہ چیز ہے جو اسلام کے دشمن چاہے وہ یہود ہو نصارہ ہوں وہ اس چیز کو پروموٹ کرتے ہیں آگے کرتے ہیں. آپ کو پتہ ہے امریکہ کے اندر تھنک بنتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کسی طریقے سے مسلمان ملکوں کے اندر صوفیزم کو اجاگر کیا جائے، صوفیزم کو پھیلایا جائے، کیونکہ یہ صوفیزم ان کے تمام مقاصد کو پورا کرتا ہے. اللہ کے ساتھ شرک کے اندر آگے بڑھ کے ہیں وہ لوگ، غیر اللہ کی عبادت کے اندر بڑھ کے ہیں لوگ. ان کو کوئی تعلق نہیں حکومت سے، سیاست سے، جہاد سے، خلافت اسلامی کے قیام سے کوئی تعلق نہیں. اللہ مانے ہاں اپنی ضربے لگاتے جاؤ بس. اور کیا کیا ڈرامے دیکھے جاتے ہیں، ہم حیران ہوتے ہیں بعض اوقات دیکھ کے بندے کو حیرت شرم آتی ہے. اب یہ دیکھو عید میلاد النبی کا جلسہ نام نہاد نبی ہمارے یہاں گزری ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کیا کچھ کیا. اب تو معاملہ انہوں نے لاہور کے اندر اس جلسے کے اندر جلوس کے اندر ایک حور بھی لا کے بٹھا دی. اب سوچو بندے کو تھوڑی بہت حیا ہو. تصور تمہارا یہ ہے کہ اللہ کے رسول تمہاری محفل میں آئے ہیں، تم نے بلوایا ہے، اللہ کے رسول مدینہ سے آئے ہیں تمہارے پاس، وہ تمہاری محفل کے اندر شریک ہیں، اور ایک ایسی عورت جو اپنے آپ کو کھول کے سجا سمر کے بیٹھی ہوئی ہے، کہتے ہیں اللہ کے رسول آئے ان کو دیکھنے کے لیے. اب اس سے بڑی توہین کیا ہوگی؟ ہم یہ بات تو کہتے ہیں کہ ڈنمارک پر انہوں نے خاکے بنا دیے، فلاں شخص نے اللہ کے رسول کی گستاخی کر دی، فلاں شخص نے یہ کر دیا، لیکن ہم مسلمان ہو کے اللہ کے رسول کے عاشق بنتے ہیں اور اس کے بعد ہم کیا کچھ کرتے ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ. بھی سوچیے ذرا. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں یار لوگوں اگر سوچو 2 منٹ کے اگر سوچ لو یہ چیز کہ اللہ کے رسول اگر ہمارے سامنے تشریف لے آئیں، وہ ہماری حرکات کو دیکھیں، کیا وہ پہچان پائیں گے ہمیں کہ یہ وہی لوگ ہیں جن کو میں چھوڑ کے گیا تھا، یہ وہی لوگ ہیں توحید کو ماننے والے، یہ وہی لوگ ہیں جو مکہ والے لوگوں سے مختلف ہیں. یقین کیجیے اللہ کے رسول پہچاننے سے انکار کر دیں گے کہ میں بری الذمہ ہوں ان لوگوں سے، ان کا میرا سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہی حدیث آپ کے سامنے دوبارہ میں پیش کرنا چاہوں گا جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میدان حشر کے اندر کہیں گے کہ اللہ کے رسول بیٹھے ہوں گے، حساب کتاب لگا ہوگا، گروہ در گروہ لوگ اپنی اپنی امتوں کے ساتھ آ رہے ہوں گے، ہر نبی کے ساتھ ان کی امت ہوگی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور سے گروہ کو آتا ہوا دیکھیں گے.
اللہ کے رسول فرماتے ہیں جیسے کہ بندہ نماز کے لیے وضو کرتا ہے، ہاتھ پیر دھوتا ہے، اپنے جسموں کو صاف کرتا ہے، تو قیامت والے دن یہ اعضاء چمک رہے ہوں گے، دور سے پیشانیاں چمک رہی ہوں گی، یہ مسلمان ہے، دور سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ مسلمان آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول خوشی کا اظہار فرمائیں گے، سامنے مسلمانوں کا گروہ آ رہا ہوگا۔ اس اثناء کے اندر اللہ کے رسول ان لوگوں کے درمیان ایک پردہ حائل کر دیا جائے گا، ایک اور حدیث سناتے ہیں دیوار بنا دی جائے گی۔ اللہ کے رسول حیران ہوں گے کہ یہ کیا ہوا، میرے اور میرے امتیوں کے درمیان یہ دیوار کیسے قائم کر دی، میرے درمیان تم نے کیسے خلل ڈال دیا، کیا وجہ ہے؟ پھر اللہ کے رسول کو بتایا جائے گا یا رسول اللہ کو معلوم نہیں یہ کون لوگ ہیں، یہ کلمہ تو آپ کا پڑھتے تھے لیکن شرک کے اندر مبتلا تھے، یہ کلمہ تو آپ کا پڑھتے تھے لیکن غیر اللہ سے مانگتے تھے، کلمہ آپ کا پڑھتے تھے، ان کی امیدیں کسی اور سے وابستہ، نماز بھی پڑھتے تھے لیکن اپنے آپ کو اور گمراہیوں کے دنوں بھٹکایا ہوا تھا۔ اللہ کے رسول فرمائیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں؟ کہا جائے گا ہاں یا رسول اللہ کو معلوم نہیں ہے یہ وہی لوگ ہیں۔ پھر اللہ کے رسول کہیں گے ان لوگوں کو مجھ سے دور جاؤ، ان لوگوں کو مجھ سے دور لے جاؤ، میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں ان کو نہیں پہچانتا۔ ان کے درمیان کے اندر دیوار حال وہ پکی کر جائے گی، اللہ کے رسول کے ہاتھ سے وہ جام کوثر نہیں پی سکے۔ کون ہے؟ کلمہ کو ہے، کلمہ پڑھنے والے، نماز پڑھنے والے۔ وہ کہتے ہیں من تحسن من غیر بعدی، یہ لوگ وہ ہیں اللہ ان کو تباہ کرے جنہوں نے بعد میرے دین کا بیڑا غرق کر دیا۔ تو بھائیو آج کل دیکھ لو ذرا غور سے، کیا ہمارا دین جس کے ہم کاربند ہیں یہ وہی دین ہے جو مکہ میں تھا؟ کیا یہ وہی دین ہے جو مدینہ میں تھا؟ نہیں بھائیو، زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک تو فرقہ واریت کا معاملہ اتنا زیادہ ہے، اور سب سے بڑی بات امت مسلمہ کی عظیم اکثریت جو ہے وہ شرک کے اندر مبتلا ہے، ہر قسم کے شرک، چھوٹے بڑے شرک کے اندر مبتلا ہے، اور ہر بندہ سمجھتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں وہی صحیح راستہ ہے۔ اور اگر منع کر دیا جائے بھائی دیکھو ایک اللہ سے امید رکھو، ایک اللہ کے ساتھ تم اپنے آپ کو تعلق کو جوڑو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی اتباع کرو، ان کے راستے میں چلنے کے لیے ہم وقت اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اگر کہہ دو بولو تم نہیں سمجھتے اللہ غفور رحیم ہے، اللہ تو معاف کرنے والا ہے، یقیناً اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، غفور رحیم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے ماں سے 70 زیادہ گناہ پیار کرتا ہے، برہم کھاتا ہے، لیکن کس کے لیے؟ جو اللہ تعالیٰ کے اصولوں کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جوڑنے کے لیے اپنی خواہشات نفس کو قربان کرتے ہیں، جو لوگ ہمیشہ اپنی زندگی کے اندر ایک ایک قدم اٹھاتے ہوئے سوچتے ہیں کہ ہم نے کس طرف جانا ہے، کس طرف سے ہمارا مالا العمل کیا ہے، ہمارا گول کیا ہے، ہماری ہدف کیا ہے، کہاں ہم نے پہنچنا ہے۔ اگر ان کا ہدف اللہ کی توحید ہے، اگر ان کا ہدف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا اتباع کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے کہتا ہے ان کے لیے خوشیاں ہیں، ان کے لیے خوشخبریاں ہیں، ان کے لیے بشرا ہے، یہ شاداں ہو جائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا کرنے والا ہے۔ اور معاملہ کسی کے برعکس ہے کہ شرک کے اندر لتھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے رسول کی توہین کے اندر ہمیشہ آگے بڑھ کے نکلے ہوئے ہیں، تو کہا جائے گا کہ یہ لوگ وہ ہیں جو اپنی زندگی کو انہوں نے تباہ کر لیا، دنیا کی خوشنمائی نے ان کو غرق کر دیا، دنیا کے اندر پھیل کے اپنے پیروں کی وجہ سے، بزرگوں کی وجہ سے، جن کو یہ اللہ کے رسول کا درجہ دیا کرتے تھے مانوی طور پہ، آج ان لوگوں کو سزا دی جاتی ہے۔ آؤ بلانے والوں کو، کون ہے ان کو بلانے والا؟ کیا ہوگا قیامت والے دن؟ کیا ہوگا وہاں پہ؟ اللہ کے رسول وہاں بیٹھے ہوں گے، کامیابی کا جھنڈا اللہ کے رسول کے ہاتھ میں ہوگا اور کسی کے ہاتھ میں جھنڈا نہیں ہوگا، اور اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا لمن الملک اليوم، آؤ بتاؤ آج بادشاہت کس کی ہے؟ دنیا کے اندر تم غیر اللہ کو اللہ کا ماننے والوں، آج دیکھو اللہ کی بادشاہت کہاں ہے، اللہ یہاں پہ کون تمہارا حاکم ہے، کون حکم دینے والا ہے، کون تمہارے تمام معاملات کو درست اور غلط کرنے کے ثابت کرنے والا ہے؟ وہ ایک واحد القہار، ایک اللہ ہے جو کرنے والا ہے۔ اس کے علاوہ جو تمہیں بھڑائے بیٹھے تھے، یہ جن کے لیے تم دھوکہ کھائے بیٹھے تھے، وہ آج خود اپنے اپنے غم کے اندر مبتلا ہوں گے، کوئی کچھ تمہارا ساتھ نہیں دے گا۔ جنہوں دنیا میں کہا تھا اور کہتے ہیں کہ تم ہماری بات مان جاؤ، بس ہمارے مرید بن جاؤ، جو ہم کہیں ویسا چل جاؤ، قیامت کا معاملہ ہمارے ذمہ چھوڑ دو۔ یہ جھوٹی تسلیاں ہیں۔ جب اللہ کے رسول یہ نہیں کہتے، اللہ کے رسول اپنی بیٹی فاطمہ کو کہتے ہیں فاطمہ تو میرا لخت جگر ہے، لیکن یاد رکھ اگر تجھ سے بھی کوئی غلطی ہوئی، کچھ سے بھی کوئی ایسا معاملہ ہوا جو قابل گرفت ہو، میں اللہ کا رسول تیرا باپ تجھے نہیں بچا سکوں گا۔ یاد رکھ فاطمہ، یاد رکھ اللہ کے عذاب سے کوئی کسی کو نہیں بچا سکتا۔ جب فاطمہ کو کوئی نہیں بچا سکتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو سوچو یہ جن لوگوں کو دھوکہ دیا گیا ہے کہ تم جو مرضی کرو، اور ایسے ایسے کس سے جھڑے ہوئے۔ اب بندہ تھوڑی سی عقل ہو، بندہ سوچتا ہے کیا بیوقوف نامعقولیت بات کہہ رہے کہ تم فری صاحب کہیں گے ٹھیک ہے پولیس رات کو میں کھڑا ہوں گا تم آنا، میں فرشتوں کو اپنی گپوں میں لگاؤں گا تم چپکے سے نکل جانا۔ یہی سمجھا جیسے ہماری حکومت میں نہیں ہوتا معاملہ، بھائی ایک بندہ دھوکہ دے گا، دوسرا بولو تم نکل جانا یہاں سے۔ یہ بالکل ایسے ہی معاملہ، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے، ایمان خراب کرنے کے لیے، لوگوں کو ایمان لوٹنے کے لیے لوگ بیٹھے ہیں اس وقت۔
اور تمام چیزیں بدعات کے اندر ہیں، شرک کے اندر مبتلا ہیں، اور منع کیا جائے تو بڑا وہابی ہے، چلو بات سنو، بس بات ہی ختم ہو۔ ہم پھر کہتے ہیں تمہارے اپنے میں سے لوگ ایسے پیدا ہوئے ہیں، پیر نصیر الدین گولڑی اللہ ان کی مغفرت کرے، ہم اس کی دعا کرتے ہیں کہ ان کی زندگی کے اندر انہوں نے ہر چیزیں کھول کے بیان کر دی۔ کہتے ہیں کہ جن لوگوں کو تم پوچھتے ہو اللہ کے علاوہ، یہ میرا دادے کی قبر ہے یہاں پہ گولڑا کے اندر، ان کو پوچھتے ہو، وہ کہتا ہے کہ میرا اپنا خاندان، میں اس خانوادے کے اندر ہوں، لیکن میں نے دیکھا کہ یہ قبروں کو بیچ کے کھانے والے تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکیں گے۔ اور یہ حقیقت بات، قرآن بھی کہتا ہے کہ تم ان کو پوچھتے ہو، وہ تمہارا کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ بگاڑ سکتے نہ کچھ تمہارا سنوار سکتے ہیں۔ ہاں اگر اللہ کے ساتھ تم اپنا تعلق کو جوڑو گے، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ کیا مانگتے ہو تم قبروں سے آ کے؟ اللہ سے کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ حی القیوم ہے، اللہ تمہاری شاہ رگ سے قریب ہے، اللہ تمہاری سوتے اور جاگتے کے اندر ہر چیزوں کو دیکھنے والا، سننے والا ہے، تمہاری پکار کو سننے والا، دیکھنے والا ہے اور قبول کرنے والا ہے۔ سچے دل سے اللہ کو پکارو گے، اللہ تمہاری پکار کو سنے گا۔ تو نصیر الدین صاحب نے کھل کے باتیں بیان کی ہیں، لیکن ان کو بھی کہا یہ بندہ وہابی ہو گیا۔ اور سنو، بس آسان معاملہ ہے نا، جو توحید کی بات کرے، جو صرف رسالت کی بات کرے، جو کہے کہ اللہ کے رسول سے محبت کرنا ہے اور خالص ہو کے کرنا ہے، کسی غیر نبی کی بات نہیں ماننی، کسی غیر اللہ کی بات کے لیے تیار نہیں ہونا، بس آسان سی بات ہے، یہ وہابی ہو گیا۔ حضرات اس اسٹیج سے ہم اس منبر رسول پہ کھڑے ہو کے ہمیشہ حق بات کہتے ہیں، چاہے کسی کو اچھا لگے یا برا لگے، لیکن جب تک توحید کا نشتر نہیں چلے گا اسلام ممکن نہیں۔ کوئی اگر بیوقوف یہ کہہ دے ڈاکٹر نے میرے بیٹے کا پیٹ پھاڑ دیا، یہ کیا جب ظالم آتی ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں کہ اس کا پیٹ کیوں پھاڑا گیا، ناسور نکالنا ہے، وہ گند اس کے پیٹ کے اندر ہے، یہ اس کے جسم کے اندر ہے، اس کو نکالنے کے لیے اس کو چیرا جائے گا۔ بظاہر یہ ظلم لگتا ہے، لیکن اس مریض کے لیے بہتر بات ہے کہ وہ مریض کی اصلاح کے لیے۔ ہم بھی جب توحید کی بات کرتے ہیں، کسی کو برا لگتا ہوگا کہ یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے، پہلی بات بغیر دلیل کی بات کریں ہماری گردن پکڑ لو۔ دوسری بات، اگر ہم کسی کی اصلاح کی کوشش نہ کریں ہمیں بات ہو۔ تیسری بات یہ ہے، ہم جو کچھ اپنے لیے پسند کرتے ہیں وہی اپنی تمام امت مسلمہ کی تمنا رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمام امت مسلمہ کو اس راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وہ راستے دو ہی ہیں، کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ کی کتاب اور رسول کے فرامین، یہ دو ہی چیزیں ہیں جو انسان کو بھلائی کی طرف لے کے جاتی ہیں، اور انسان کی خیر خواہی کا سب سے بڑا منبع یہی ہے۔ اگر اس پہ آپ اپنے آپ کو چلانے کے لیے تیار کر لو گے، اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت دونوں درست کر دے گا۔ تمام مشکلات نہیں رہیں گی، اللہ سے مانگو تو دیکھو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جب تم مشکل میں مبتلا ہو اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت نفل پڑھو اور اپنے آپ کے اللہ سے مانگو، اللہ سب کچھ عطا کرے گا۔ صحابہ کا قول دیکھیں، وہ کہہ رہے ہیں اگر بٹن بھی ٹوٹ جائے اللہ کے سامنے کھڑے ہو جاتے، جھک جاتے، اللہ تعالیٰ تو ہی دینے والا ہے، اللہ کسی سے امید نہیں ہے، کسی سے تمنا نہیں ہے، تو ہی دے گا، تو ہی ہمارے مسئلے کو حل کرے گا۔ اللہ ان کے مسئلے حل کرتا تھا، لیکن آج ہم اللہ کے علاوہ سب کو پکارنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اللہ ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ سب چیزیں ہمارے ذہن کے اندر ہے، تمام فلسفے آتے ہیں، تمام کیمسٹری ہمیں معلوم ہے، ایک معلوم نہیں تو دین کی بات معلوم نہیں، ایک معلوم نہیں تو اللہ کے دین کی کتاب کی بات معلوم نہیں، ایک معلوم نہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے حالات معلوم نہیں، ان کا طریقہ کار معلوم نہیں۔ اسی وجہ سے دنیا کے اندر ہمیں ذلت رسوائی کا نشان بنا دیا گیا ہے۔ اور یقین کیجئے بھائیو، اللہ ہمیں برے انجام سے بچائے۔ آنے والے دن پوری دو انسانیت کے لیے انتہائی خطرناک ہے کہ لوگوں کو دنیا کے اندر ایسے شیطان پیدا ہو چکے ہیں جو چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر اتنی آبادی جو اربوں میں، ان کو ختم کر دیا جائے، ضرورت ہے ان لوگوں کی، چند کروڑ ہوں یا 2 ارب ہوں، بس باقیوں کو ختم کر دیا۔ وہ پلاننگ انہوں نے جاری کر دی اس وقت۔ کل بھی میں وہاں پہ ایک کانفرنس ہو رہی ہے برطانیہ کے اندر، تمام جغادری بیٹھے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ دنیا کے اندر یہ فساد کو ختم کرنے کا راستہ صرف یہی ہے کہ دنیا کی آبادی کو کم کر دیا جائے۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر ہر ملک کے اندر مہنگائی کے ایک سیلاب کا ایک طوفان آیا ہوا ہے، وجہ کیا ہے؟ ایسا پکڑ کے رکھا ہے، جو وہ علامہ اقبال نے کہی تھی 60-70 سال پہلے بات کہی تھی کہ لوگوں جان لو یہ پنجے یہود جو ہے اتنا سخت ہے کہ فرنگ کی جان کے پنجے کے اندر ہے، یہ نکل نہیں سکتے۔ ہمیں وہ قوتیں نظر نہیں آتی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر تمام انسانیت اس وقت تڑپ رہی ہے کہ ان کے ساتھ بنے گا کہ۔ لیکن مسلمانوں، آپ کے لیے اللہ تعالیٰ نے کتنی سہولت پیدا کی ہے۔ اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اللہ کے سامنے اپنے سر کو جھکا دو، اپنے تمناؤں کو اللہ کے سامنے پیش کر دو، اللہ کے رسول کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے تہیہ پختہ کر لو۔ اللہ تعالیٰ تمام مشکلات سے آپ کو نکالنے پہ قادر ہے اور نکال دے گا، لیکن اس کی تیاری کی ضرورت ہے، اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے، اپنے من کو مارنے کی ضرورت ہے، اس کے لیے تھوڑا سا ٹائم نکال کے قرآن کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔
اللہ کے رسول کے فرامین کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دنیا کے ہر کام کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے, ہر کام کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہے. بچوں کو ہم شروع سے لے کے وہ 16ویں تک, BA تک, MA تک, PhD تک ہم کرواتے ہیں. کس کے لیے؟ صرف چند ٹکڑے روٹی کے لٹکنے اس کے پیچھے لے کے چلیں. لیکن وہ زندگی جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے, جس کے بارے میں قرآن نے بڑی پیاری بات کہی علامہ اقبال نے, موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی. ہم یہ سمجھیں کہ زندگی یہی ہے. علامہ اقبال کیا کہتے ہیں؟ موت کو سمجھے ہیں غافل اختتام زندگی ہے یہ صبح زندگی, صبح تمام زندگی. زندگی تو اصل میں آگے شروع ہونے والی. ہم سمجھے کہ موت آئی اور ہم مر گئے. نہیں, موت کے بعد جو زندگی ہے وہ تو ابتدائی زندگی ہے, وہ ایسی زندگی ہے جو ہمیشہ ہمیشہ چلے گی. لیکن اس 60-70 سالہ زندگی کے اندر جس نے اپنے آپ کو سنوار لیا, جس نے اپنے آپ کے عقائد کو درست کر لیا, جس نے اعمال کو درست کر لیا, جس نے اپنے آپ کو اللہ کے رسول کے ساتھ منسوب کر لیا, اس کی زندگی آنے والی. وہ صبح زمانی زندگی جب آئے گی تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فراوانی ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خوشیاں ہیں, ہمیشہ ہمیشہ کے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے مستفید ہونے والی وہ زندگی ہے. اس کے لیے تیاری کون کرے گا؟ حقیقت یہ ہے کہ ہم غافل ہیں. ہمارے سامنے لوگ فوت ہوتے ہیں, اپنے ہاتھوں سے کفن دبلاتے ہیں, ان کو لاکھوں کروڑوں کی جائیداد ہوتی ہے, ان کو جا کے ہم قبر کے اندر ڈال کے آ جاتے ہیں. سوچو اس بندے کے لیے کیا بچا, اس کے لیے اس کو کوئی فائدہ نکلے گا؟ ہاں, اگر اس شخص نے دنیا کے اندر نیکی کے کام کیے ہیں, کوئی بہتری کی بات کی ہے, اس نے کوئی نیکی کے کام کے صدقہ جاریہ جاری رکھا ہے, اپنے اعمال کو درست رکھتا ہے, اپنی اولاد کو اس طریقے نہج پہ پالا ہے, اپنے لیے صدقہ جاریہ کو انتظام کر کے گیا ہے تو فائدہ دے گا. ورنہ کروڑوں اربوں کی جائیداد چھوڑ کے دنیا کے اندر چھوڑ کے وہ چلا جائے گا اور وہاں پہ اس کے اعمال کے علاوہ کوئی چیز اس کے کام نہیں آئے گی. یہ حقیقت ہے جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. بڑے سے بڑے دہریہ اللہ کے منکر موجود ہیں, اللہ کو نہ ماننے والے دنیا موجود ہیں, لیکن موت کا کوئی بھی بندہ آج تک ہم نے پیدا نہیں ہوا جو ان موت کا انکار سکے. ٹیکنالوجی بے شک ٹاپس کی آپ کے پاس ہو, لیکن موت سے کوئی بچ نہیں سکا اور نہ ہم بچ سکیں گے. تو اس زندگی کو فائدہ مند بنانے کے لیے محنت اور کوشش کیوں نہیں کرتے؟ میں ہمیشہ کرتا ہوں, کیا کرتا ہوں بھائیو, زیادہ ٹائم مت لگاؤ, بہت مصروف زندگی ہے, مہنگائی ہے, محنت کرنا پڑتی ہے. روزانہ 15-20 منٹ نکالو, قرآن کا مجرد ترجمہ پڑھ لو. روزانہ 10-15 منٹ نکالو, اللہ کے رسول کی حدیث کا ترجمہ پڑھ لو. اللہ کے رسول بغیر کسی لاکھ کے صرف ترجمہ پڑھ لو, اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو کھول دے گا. آسان نسخہ ہے, کوئی لمبا چھوڑا میں آپ کو فلسفہ نہیں سمجھا رہا, آسان سی بات. اگر ہم یہ کر لیں, اللہ تعالیٰ ہماری نیتوں کے مطابق ہمیں عطا کرنے پہ قادر ہے اور یقیناً عطا کرے گا. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.